استغفار کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ استغفار کے اوپر ہے، استغفار کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت احمد بن حنبل کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کسی کام سے سفر پر نکلے۔ آپ سفر میں اکیلے تھے، آپ کے ساتھ نہ کوئی خادم تھا نہ کوئی ساتھی۔ سفر کے دوران رات ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا، سوچا آج مسجد میں ہی قیام کروں گا، صبح نکل جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل نے نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ گئے۔ مسجد میں تھوڑی دیر بعد مسجد کا خادم آیا تو اس خادم نے کہا کہ آپ جائیں، مجھے مسجد میں تالا لگانا ہے۔ وہ خادم حضرت امام احمد بن حنبل کو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا کہ کوئی بھی پہچان جائے، تو وہ خادم پہچان نہیں پایا۔ حضرت امام بن حنبل اٹھے اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی لگا دیں۔ پھر اٹھ کر وہ مسجد کے باہر آئے اور چبوترے پر لیٹ گئے۔ پھر وہ خادم آیا اور انہیں کہا آپ جائیں۔ وہیں سامنے مسجد کے ایک نان بھائی کی دکان تھی۔ نان بھائی مطلب نان بنانے والے کی۔ تو اس نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میں ایک مسافر ہوں، سوچا مسجد میں قیام کروں گا اور صبح نکل جاؤں گا۔ اس نان بھائی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر وہیں قیام کریں، آپ میرے مہمان بنیں۔ حضرت احمد بن حنبل اس نان بھائی کے گھر چلے گئے، وہاں رات گزاری اور دیکھا کہ وہ نان بنانے والا ہر وقت استغفار کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ آٹا گوندھتا جاتا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جاتا۔ نان پکاتے وقت بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے صبح اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ تم ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہے، یعنی استغفار پڑھتے رہے، تمہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ تو اس نان بنانے والے نے کہا کہ الحمدللہ، آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کی ہے وہ قبول ہوئی ہے، بس ایک دعا کے۔ حضرت احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ دعا کون سی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نان بنانے والے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں احمد بن حنبل یعنی کہ جو بہت بڑے امام ہیں ان سے ملوں، سنا ہے وہ بڑے اعلیٰ اور بزرگ ہستی ہیں، میں کام کی وجہ سے ان سے ملنے نہیں جا سکتا۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے میری ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مجھے اپنی مسجد سے نکال کر آپ کے گھر میں پہنچایا۔ استغفار سے صرف دعا ہی کی قبولیت نہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں۔ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کر دیا، تمہیں اللہ اب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ بندے کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاف کروا دیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جاب کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، بارش کے لیے، ہر چیز کے لیے جس کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے ہیں، بہت بڑے تابع ہیں۔ ایک شخص آیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں یعنی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ امام مجھے اولاد نہیں ہو رہی، شادی کو کافی عرصہ ہو گیا، مجھے بچے نہیں ہیں، میں کیا کروں، آپ کچھ بتائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آیا کہ میرا بزنس نہیں چل رہا، میں کیا کروں، آپ کچھ بتائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ استغفار کریں۔ تیسرا بندہ آیا اور بولا کہ امام بارش نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ استغفار کریں۔ جب تینوں لوگوں کو آپ نے استغفار ہی بتایا
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم جو وہیں بیٹھا تھا، شاگردوں یعنی اسٹوڈنٹ کے جانے کے بعد بولا کہ ہمیں بہت عجیب بات لگی حضرت آپ کی، یہ بہت عجیب بات ہے کہ تینوں آدمی آپ کے پاس الگ الگ مسئلہ لے کر آئے، لیکن آپ نے تینوں کو استغفار کرنے کو بتایا۔ تب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بولا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، سورہ نور آیت نمبر 71، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارش برسائے گا اور مال سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو استغفار کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ خود سوچیں، ہمارے نبی جو ہر گناہ سے پاک ہیں، وہ خود روز 70 بار استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں، اور کوشش کریں جس گناہ کی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لی تو اب اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں۔ بے شک ہمارا رب رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم جب اپنے گناہ کی توبہ کر لیں تو اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنی زندگی میں استغفار شامل کریں گے۔ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو آپ آگے شیئر کریں۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ آپ کی دعاؤں میں اپنی دینی سسٹر ضیا خان کو بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔